السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو ہی مارتے ہیں۔ خوش رہنے کے دو طریقے ہیں، جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ اگر تمہیں کوئی صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے، پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے، اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے، تو اس کا غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت امام علیہ السلام فرمایا، اے میرے فرزند، 4 مثبت باتیں اور 4 منفی باتیں یاد رکھو، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 مثبت باتیں پہلے ارشاد فرمایا، نمبر 1، سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی فقیری بیوقوفی ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑی وحشت اور تنہائی پسندی ہے۔ نمبر 4، اور سب سے زیادہ قابل عزت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت علی نے 4 منفی باتیں ارشاد فرمائی اور ان کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، احمق سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ نمبر 2، کنجوس سے بھی یارانہ نہ رکھنا، ورنہ وہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے روک دے گا۔ بدکار سے بھی دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں معمولی قیمت پر بیچ دے گا۔ نمبر 4، اور جھوٹے آدمی سے میل جول ٹھیک نہیں ہے، وہ سہراب ہے، دھوکہ ہے۔ اور تم سے کوئی روٹھ جائے اور پھر خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ نماز کی فکر اپنے پر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ چیزیں جب کم ہو جائیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہوتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔